بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو ہمراہ لے کر سفر پر نکلے اور راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس شخص سے پوچھا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس 2 درہم ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو گئے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور 3 روٹیاں لے آیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا ہے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 ہی روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے روٹی کھائی اور اپنے ساتھی سے پوچھا 3 درہموں کی کتنی روٹیاں ملیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملیں۔ آپ نے 1 کھائی اور میں نے 1 کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک دریا آیا۔ ساتھی نے حیران ہو کر پوچھا کہ ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور ساتھی نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ بِإِذْنِ اللہ خدا آپ نے دریا عبور کر لیا اور ان کے پاؤں تک نہ گیلے ہوئے۔ ساتھی نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا کہ میری 1000 جانیں آپ پر فدا، آپ جیسا صاحب اعجاز آپ سے پہلے کوئی نہیں گزرا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ ساتھی نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نور سے بھر چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے تو راستے میں ہرنوں کا ایک گروہ گزرا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور ساتھی کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ میں جا ملا۔ ساتھی یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ ساتھی نے عرض کیا سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ دونوں راستے پر چلتے گئے، پہاڑی کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر ساتھی نے شرمندگی سے جواب دیا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حریص ساتھی کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور یہ حریص ساتھی اینٹوں کے قریب بیٹھا سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی اثناء میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے کھانا لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ جدا کریں گے۔ وہ شخص کھانا لینے گیا اور یہ دل میں سوچنے لگا میں کھانے میں زہر ملا لوں تو وہ دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارا حصہ سونے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا ساتھی زہر آلودہ کھانا لایا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے واپسی پر غسل ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں مگر ان کے پہلو میں 4 لاشیں پڑی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔